اب ہم کیسے مان جائیں اس قبیلے میں نبی آ گیا؟ پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ بات بالکل حق ہے. اب کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے قبیلے میں نبی آتا تو میں مان جاتا. او خدا کے بندو، یہ برادری کا بت، قبیلے کو جو بت بنا لیا معاذ اللہ، وہ تعصب بن کے آڑ بن گیا، گروہ پرست ہو گئے. وہ کہنے لگا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے قبیلے میں ہوتے تو میں مان جاتا، قبیلہ دوسرا ہے. خدا را، ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے. کاش ابو جہل یہ سمجھتا کہ یہ تو رب کی تقسیم ہے نا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء. وہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اپنے فضل سے اپنا خاص بنا لیا کرتا. لیکن یہ گروہی تعصبات، اب دیکھیں نا، جب اللہ تعالیٰ بڑی وسعت دے اور اس کے بعد انسان کو زوال دیکھنا پڑے تو وہ وقت بڑا تکلیف والا ہوتا ہے. وہ دن لمبے ہو جاتے ہیں، وہ راتیں ختم نہیں ہوتی. اس وقت انسان کو تھوڑی سی دھوپ بھی زیادہ چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. لوگوں کا غور سے دیکھنا بھی اسے گھورنا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ تکلیف کا شکار ہے، زوال کے دن گزار رہا ہے. کوئی کسی اور طرف بھی اشارہ کرے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ انگلیاں میری جانب اٹھ رہی ہیں. تو انسان تکلیف محسوس کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے تعلیم امت کے لیے. حضور نے دعا مانگی، اے اللہ نعمت کے زوال سے بچا کے رکھنا، زوال نعمت سے بچا. زوال نعمت صرف یہ نہیں ہوتا کہ پیسے چلے جائیں، یہ بھی زوال نعمت ہے کہ انسان تہجد پڑھتا تھا اور اب 5 نمازوں کی بھی توفیق حاصل نہیں. یہ بھی زوال نعمت ہے کہ مکمل اسے قرآن مجید یاد تھا، اب ایک رکوع بھی پڑھ نہیں پاتا. یہ بھی زوال نعمت ہے کہ اس کی زبان پر شکر رہتا تھا اور شکوہ شروع ہو گیا ہے. یہ بھی زوال نعمت ہے کہ اس کے دل کے اندر ہمیشہ صبر کے جذبے موجزن رہتے تھے، لیکن اب بے چینی، بے قراری، اضطراب اور جلد بازی آ گئی. حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ زوال نعمت سے بچا. اور رب کریم نے بھی قرآن حکیم میں جو ارشاد فرمایا نا، فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرنا، کفر نہ کرنا، کفران نعمت نہ کرنا، شکر کرنا. نعمت انسان کو ملتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس نعمت کے بارے میں فتنے اور آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں. بڑا بڑا عروج لوگوں کو ملا، لیکن وہ سنبھال نہیں پائے اپنا عروج، اس کا دفاع نہیں کر پائے، اس سے کوئی کام نہیں لے سکے. اللہ تعالیٰ نے جو بلندی عطا فرمائی تھی، اس بلندی اور اس بڑی گہری چھاؤں میں لوگوں کو نفع نہیں دے سکے. قرآن مجید نے عروج و زوال کی جو داستان بیان کی ہے، اس میں ایک داستان بنی اسرائیل کی بھی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کو آپ دیکھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی. ایک یہ دور ہے، من و سلوہ اتر رہا ہے، دریا رستہ چھوڑ رہا ہے، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کی انہیں سایہ شفقت اور رحمت حاصل ہے. ایک یہ وقت ہے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی شروع کر دی. انہیں کہا کہ من و سلوہ سنبھال کے نہ رکھنا، انہوں نے ناشکری کی اور اسے سنبھال کر رکھنا شروع کر دیا. جو کام بھی کہا گیا اس میں نافرمانی کرتے چلے گئے. وہی قرآن مجید جو چند آیات پہلے کہتا ہے نا، انی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب کی اولاد، ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر
فضیلت عطا کی، وہی قرآن مجید آگے جا کے کہتا ہے جب میری نافرمانی کی وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، فرمایا ہم نے ان پر ذلت اور مسکینی مقرر کر دی۔ جس رب نے فضیلت دی تھی پھر اسی رب نے ان پر ذلت مقرر کر۔ کیوں؟ کفران نعمت کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، خدا کے فضل سے ملی ہوئی چیزوں کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا ہے، مسلسل اللہ کے انبیاء کو ستایا ہے، نبیوں کا قتل تک معاذ اللہ کیا۔ یہ عروج و زوال کا عجیب رنگ دیکھو کہ انی فضلتکم علی العالمین وضربت علیہم الذلہ، ایک ہی پارے میں ایک ہی مقام پہ۔ دعا کرو رب کریم جب عزت دے تو پھر ذلت سے بچائے، اللہ جب آسانی دے تو پھر دقت سے بچائے، رب کریم جب رحمت کرے تو پھر اپنے غضب سے بچائے، اللہ جب عطا کرے تو پھر اپنی ناراضگی سے بچائے۔ زوال نعمت بڑی تکلیف ہے، زوال نعمت بڑی آزمائش ہے۔ انسان کے پاس جب نعمت ہو تو اس سے چھن جائے وہ بڑا تکلیف والا معاملہ ہے۔ تو نعمتیں چھنتی کیوں ہیں؟ زوال نعمت ہوتا کیوں ہے؟ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ انسان سے نعمتیں چھنتی کیوں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب لوگ نعمت کی قدر نہیں نہ کرتے، نعمت رخصت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا زمین پر، تو حضور نے اٹھا کے فرمایا عائشہ اس کی قدر کرو، یہ جس گھر سے ناراض ہو جائے لوٹ کر نہیں آیا کرتا۔ اللہ نے نعمت دی ہے، لوگ قدر نہیں کرتے۔ میں نے بہت سارے مالدار دیکھے ان کے بچے پیسوں کی قدر نہیں کرتے، رزق کی قدر نہیں کرتے، صحت کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ نے اگر آسانی دے دی ہے پڑھنے کی، لکھنے کی، سمجھنے کی، قدر نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو رب کے بندے میسر آتے ہیں، خیر سیکھنے کا موقع ملتا ہے پر بے قدرہ نے قدر نہ کیتی، تے کیتی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روشن اکھیاں تکیو ویک حویلی کلی ہو، کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو۔ نا قدری یہ بھی زوال کا باعث بنتی ہے۔ اللہ نے نعمت دی ہے اس کی قدر کرو، صحت کی قدر کرو، آواز کی قدر کرو، ہمت ہے تو اس کی قدر کرو۔ نعمت کی قدر نہیں کرتے لوگ۔ پیسے سے پیار کرنا اور ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قدر کرنا یہ اور ہے۔ ہم نا قدرے ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری بغیر محنت کے ہمیں ملی بھی ہوتی ہیں تو ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ کبھی اس جگہ کھڑے ہو کے سوچو جہاں وہ شخص کھڑا ہے جس کے پاس وہ نعمت موجود نہیں ہے۔ میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا، بچہ میرے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا، تو دو چار دیہاتی لوگ گاڑی کے آگے وہ سڑک پہ کھڑے تھے، تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آگے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ اس بچے نے سخت لفظ کہے کہ یار حد ہو گئی ہے، لوگوں کو سڑک کراس کرنے کی بھی عقل نہیں۔ میں نے کہا پتر یہ مقام شکر تھا، میں نے بسوں پہ سفر کیا ہے، مجھے اس کی تکلیف کا پتہ ہے۔ آپ کے نیچے گاڑی ہے اور آپ کو صرف 2 منٹ رکنا ہے کہ یہ گزر جائیں اور آپ اسی پر ہی پریشان ہیں۔ آپ ان کو گزر جانے دیں، آپ بریک لگا لیں، یہ آگے جائیں یا پیچھے جائیں، ٹائم دیں، قدر کریں۔ اگر اللہ نے نعمت دی ہے اسے ذاتی حق نہ سمجھیں۔ ایک تو ناقدری زوال نعمت کا باعث بنتی ہے، پھر ناشکری، جب لوگ شکر نہیں نہ کرتے پھر نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اور رب فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو اس عذاب کا ایک معنی یہ بھی علماء نے کیا ہے کہ وہ نعمت تم سے چلی جائے گی اگر شکر نہیں کرو۔ کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، وہ نعمت رخصت ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ ہیں قدر ہی نہیں کرتے۔ جہاں بھی آپ ہیں
جس مقام پر بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ کا سینہ ہر وقت چوڑا ہونا چاہیے۔ میں اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ میں ناز سے کہتا ہوں جس طرح کے استاد مجھے ملے ہیں دنیا میں کسی کو نہیں ملے، اور جس طرح کے ماں باپ مجھے ملے ہیں میرا خیال ہے شاید کسی کو نہ ملے ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جس طرح کے دوست، شاگرد، مرید، پیار کرنے والے، کہ دیکھو نا دوستوں کو جگہ نہیں ملی، کھڑے ہیں یہاں پہ۔ تو میں پھر کبھی کبھی ناز سے کہا کرتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ جہاں ہیں، جس مقام پر ہیں، آپ کی طبیعت شکر کے اندر ڈھلی ہوئی ہو۔ ایک ہمارے یہاں بچہ پڑھا کرتا تھا، تو اچھے کھاتے پیتے گھر کا تھا، تو ہر وقت کی لڑائی، فلانی چیز نہیں ملی، فلانی چیز نہیں ملی، ہر وقت کا رٹا۔ تو مدرسے میں بچے کام لگے ہوئے تھے، تو ہماری مسجد کی نا، چھوٹی مسجد کی کھڑکیوں سے مدرسہ نظر آتا ہے۔ میں نے اسے کہا پتر وہ دیکھ ذرا کیا ہونے لگا ہے۔ تو مزدور نے پونا کھولا، دوپہر کا ٹائم تھا، پھر اس نے ہاتھ دھوئے، پونا کھولا، پانی رکھا، پھر وہ چھوٹا سا توڑا تھا سیمٹ والا، وہ بچھا کے اس پر وہ بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جب وہ کھولا نا پونا، تو اس میں سے جو روٹی تھی وہ کافی ساری، کوئی اچار وغیرہ، سالن، وہ کچھ پونے کو بھی لگ گیا تھا۔ پھر اس نے جس شوق سے بسم اللہ پڑھی ہے نا، اور جس مزے سے روٹی کھائی ہے نا اس نے، اور پھر اسے اس کا تلفظ نہیں ٹھیک ہوگا، پر لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ ہو سکتا ہے اسے سیکھنے کی ضرورت ہو، لیکن اس نے جب وہ کھا کے ہاتھ اٹھائے نا، اور کپڑے سارے مزدوری سے بھرے ہوئے، اور جس ذوق سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا پتر اس کو رزق کھانا کہتے ہیں اور اس کو شکر کرنا کہتے ہیں۔ یہ لائن لگی ہوئی ہے کھانے پینے والی چیزوں کی، اور اے میں نہیں کھانی، تو اے میں نہیں کھانی، تو یہ میری پسند کی نہیں ہے، تو یہ میرے ابا جی کہا کرتے تھے بھوک لگی ہوئے تے ہر شے دا سواد ہے، تے نہ لگی ہوئے تے بڑے نخرے نے۔ نہ قدری اور نہ شکری یہ زوال نعمت کا باعث بنتی۔ کبھی نہ شکری نہ کرے، جو چیز ہے اس پر خدا کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کرے، اور ہر حال میں شکر ادا کرے۔ کہیں مالک نے جو مجھے دیا ہے کرم ہی ہو گیا ہے، جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اس پر اس کی رحمت ہو گئی، فضل ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 70,000 لوگ ہوں گے جنہیں رب حساب کے بغیر جنت عطا کر دے گا۔ فرشتے بھی حیران ہو کے پوچھیں گے تم کون ہو، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوا۔ وہ کہیں گے ہم وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے تھے۔ وجود ڈھلے، میں اپنے دوستوں سے کبھی کبھی کہتا ہوں میرا نا وجود ڈھلتا ہے۔ کبھی آپ نے موم بتی دیکھی ہے؟ اس کا وجود ڈھلتا ہے۔ تو ایک درویش نے کہا ہے وہ اس لیے ڈھلتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے میرے اوپر روشنی ہے، اس روشنی کی وجہ سے وہ ڈھلتی جاتی ہے، ڈھلتی جو نعمت بڑی ہے، میرے اوپر نور ہے، لہذا وہ شکر میں ساری ڈھل جاتی ہے، ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ تو میں بھی کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں یار میرا وجود ڈھلتا ہے خدا کے شکر میں۔ کبھی کبھی دل کرتا فٹافٹ سجدے میں چلا جاؤ، 1 منٹ نہ لگا۔ یہ ادارہ مکمل ہوا ہے نا، یہ ہم نے شروع کیا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے 40 سال لنگ جانے نے مولوی مسیطہ نہیں مکمل کر دی، اور میرے دماغ میں بات اڑ گئی، پھر یہ مکمل ہو گیا، اور اللہ کے فضل سے اس طرح مکمل ہوا ہے کہ علماء دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھ کر کے لوٹ کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کمال ہی ہو گئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں شکر کریں، زندگی میں شکر کا مزاج پیدا کریں، شکر کی، اور ہر حال میں کریں۔ 2 بجے رات کو ایک شخص سید ابو البرکات شاہ صاحب سے مسئلہ پوچھنے آ گیا، تو ان کے بیٹے سید محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے کوئی ٹائم ہے مسئلہ پوچھنے کا، سویرے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ تو سید صاحب تھے نا، کہنے لگے محمود شکر نہیں ادا کرتے، کوئی اللہ کے رسول کے دین کی بات پوچھنے آیا، آپ مقام شکر پہ کھڑے ہو نا، آپ کو زندگی سکون میں ملے گی۔ تیسری بات جس سے نعمتیں چلی جاتی ہیں وہ تکبر ہے۔ تکبر صرف ایک ذات کو زیبا ہے، متکبر صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ متکبر ہے۔ پڑھا ہے نا سورہ حشر میں اس کا ایک
صفاتی نام یہ ہے کہ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بڑا ہی کوئی نہیں، سارے چھوٹے ہیں تو وہ اکبر ہے، تو ہم سے تو بڑے ہی بڑے ہیں نا، بلکہ میرے جیسے بندے سے تو سارے ہی بڑے ہیں نا۔ اب کرنا کیا ہے؟ عاجزی۔ نعمتیں ملے تو بندے میں عاجزی آئے، وہ یہ نہ کہتا پھر شکر ہے جی اللہ کا بڑا فضل ہے جی 300 بندے کو رمضان میں راشن بانٹتا ہوں، شکر ہے اللہ کا جی غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میں نے جی ساری زندگی بہن بھائیوں کا بڑا، یہ شکر نہیں کر رہے آپ، یہ آپ بڑھوتری بیان کر رہے ہیں، تکبر نہیں۔ ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا رویہ بدل گیا، اقتدار آیا رویہ بدل گیا، 4 دن تازگی آئی رویہ بدل گیا، حالات بدل گئے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو جب تک دکھ تھے تسبیح بھی چل رہی تھی، جب تک تکلیف تھی سجدے بھی ہو رہے تھے، آسانی ہوئی ہے تو سب بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا۔ میرے عزیزو یاد رکھنا کہ تکبر نہیں، اللہ کی نعمت پر کبھی تکبر نہیں، ہمیشہ عاجزی، جھک جانا۔ بڑی سادی مثال ہے اور سب کو یاد ہے، درخت کو پھل لگ جائے تو ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، اور جھکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھل لگا ہوا ہے، اور اگر درخت کھڑا ہو ٹہنیاں بھی کھڑی ہوں اکڑی بھی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھل کوئی نہیں۔ جو بندہ آپ کو جھکا ہوا ملے نا، عاجزی کرتا ملے، سمجھو پھلدار ہے۔ لیکن اگر تکبر ہی تکبر نظر آئے معاذ اللہ تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پھلدار نہیں سمجھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مالدار ہے، لوگ رشک کرتے تھے اس کے پیسوں پر، اور ایسا مالدار کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے، پیسہ ہی پیسہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو، کہنے لگا اب آپ نے معاذ اللہ پیسے بھی لینے شروع کر دیے۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو، تو بہت سارے لوگ اس کے آنے جانے پر رشک کرتے تھے، لیکن پھر تکبر کیا نا اس نے، نعمت پر شکر کی بجائے تکبر کیا نا، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا، رب کریم نے اسے زمین میں مال اور خزانے سمیت دھسا دیا، زمین میں غرق ہو گیا۔ کیوں؟ کہ اللہ کی نعمت میں متکبر ہے۔ اگر عاجزی ہو جائے انکساری، تو یار روب اور دبدبا تو حضرت عمر کا تھا نا، 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی، دنیا ڈرتی تھی، امن تھا، عمر ہوتی تھی دنیا میں، اور عمر باغ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے اچھا خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین، اچھا اب تو امیر بن گیا ہے، یاد رکھنا، خود اپنے آپ سے خطاب کرتے، یاد رکھنا صحیح چلنا، ورنہ قیامت میں رب کا سامنا نہیں کر سکے گا تو۔ اپنے آپ سے خود احتسابی، تکبر سے نعمتیں چلی جاتی ہیں، زوال نعمت ہوتا ہے۔ ایک خاتون ہے بڑی نیک، تاریخ میں گزری ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں ایک جگہ بیاہ ہی گئی، میری پہلی شادی ہوئی ایک جگہ پہ، تو دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے والا آیا اور اس کی حالت بڑی خستہ تھی، تو میرے شوہر نے نا اسے ڈانٹ دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا اللہ کا ہم پر فضل ہے اور اس کی حالت بڑی پتلی ہے، لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی، تو 4 پیسے دے دے تو حرج کیا ہے؟ کہنے لگا قطن نہیں، میں نے منع کر دیا تو ختم ہو گئی بات۔ تو بی بی کہتی ہے میرے پاس اپنے ذاتی پیسے بھی پڑے ہوئے تھے جو میکے کی طرف سے مجھے ملے تھے، تو ذرا میرا خامد سائڈ پہ ہوا تو میں نے نظر بچا کے نا اس فقیر کو 4 پیسے دے دیے، چونکہ زیادہ ہی اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ تو کہتی میں پیچھے پلٹی تو شوہر پیچھے کھڑا تھا، اس جرم میں کہ میں نے ایک فقیر کو بغیر اجازت پیسے دیے، اس نے مجھے طلاق دے دی۔ کہتے ہیں بڑی تکلیف میں تھی اور اپنے دل میں سوچتی تھی مالک میں نے تو تیرا بندہ جان کے اس کی مدد کی ہے اور مجھے یہ سزا ملی ہے۔ فرماتی ہیں عدت گزر گئی، میرا والد پریشان تھا، پھر ایک رشتہ آیا، میرا نکاح ہو گیا، لیکن اللہ نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا، اتنا نیک شوہر دیا، اتنا کمال آدمی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے بعد اللہ آسانی دیتا۔ کمال شوہر اللہ نے مجھے دیا، نیک، صالح، محبت کرنے والا۔ فرماتی ہیں اسی طرح میں ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی تو میں شوق میں اٹھی، اپنے شوہر سے کہا میں دے کے آؤں فقیر کو؟ کہنے لگا جتنا مرضی دے دو۔ کہتے ہیں دروازے پہ گئی تو میری چیخ نکل گئی،
اس لیے کہ دروازے پہ جو مانگنے آیا وہ میرا پہلا شوہر تھا۔ بے پرواہی ویکھ سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے۔ خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، جو میں کر رہا ہوں گا آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ مانتے جانا ہے، تبصرہ نہیں کرنا۔ اور یہی بڑا مشکل کام ہے، صرف مانتے جانا، یہ مشکل کام ہے۔ ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں گاؤں تھا، حضرت موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام پہنچے تو بستی کے لوگوں نے نہ پانی پوچھا، نہ کھانا دیا، نہ بیٹھنے کو چارپائی دی، لیکن حضرت خضر صبح سے شروع ہوئے اور شام تک ایک دیوار بناتے رہے۔ دیوار گر رہی تھی، اس کو سیدھا کیا، بنایا، اور جب دیوار کو بنا لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اتنے خشک لوگ تھے کہ انہوں نے پانی تک نہیں پوچھا تو آپ سارا دن کام کرتے رہے، کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکتے، تم نہیں صبر کر سکتے، تو فرمایا پھر بتا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر جناب خضر نے یہ جواب دیا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اگر دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا تو لوگ وہ خزانہ اٹھا کے لے جاتے، اس لیے بنائی ہے۔ تو کہا کہ بچے ابھی تو انہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، تو یہ جو اللہ کا فضل ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو قرآن کے 2 جملے ہیں، کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ ان پر فضل اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ ایک، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ ان کا نیک تھا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، دادا بھی نہیں تھا، پردادا بھی نہیں تھا، وہ 7ویں نسل میں جا کے نیک تھا۔ تو نسبت کی ایک بہار تو ہوئی نا، ایک بہار تو ہوئی، اس کا ایک اثر تو ہوا نا کہ 7ویں نسل تک کسی نیک آدمی کی اولاد پہ اللہ رحم فرماتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں نماز بھی نہیں پڑھنی، روزہ بھی نہیں رکھنا، داڑھی بھی نہیں رکھنی، لیکن میں ہوں پیر صاحب کا بیٹا، تو قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، لہذا وہ سارے میرے ہاتھ چومو۔ ایک بات، صرف ایک بات اس کو ذہن میں رکھیں، وہ اپنے شیخ کا، اپنے باپ کے مشن کا مخالف نہ ہو، مخالف نہ ہو، شریعت کی حد توڑنے والا نہ ہو، باقی اگر اس کے اعمال میں کوئی کمی بھی ہوگی تو ہمیں اس کی عزت کرنے کا حکم ہے، ہمیں اس کی عزت کرنے کا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا جناب نوح کے مشن کا مخالف تھا، وہ انکار کرتا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، تو قرآن مجید نے کہا کہ نوح یہ تیرا بیٹا ہی نہیں۔ تو ایسے آدمی کی عزت کرنا ہمارے لیے بہتر، یہ افراط و تفریط ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی پیر صاحب کا بیٹا ہوگا تو گھر ہوگا، اگر اس کے اندر زیادہ خوبی پائی جاتی ہے تو ہم اپنے شیخ کی وجہ سے، اپنے استاد کی وجہ سے، کیونکہ نسبتوں سے نسبتیں ہوتی ہیں نا، نسبتوں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ساس اور تیرا سسر تیرے ماں باپ ہیں، کس کی وجہ سے؟ جی بیوی کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ چاہے ان کے ساتھ ایک رات انسان ایک مکان میں ایک رات بھی نہ گزری ہو، چاہے ایک دن بھی کھانے پہ کٹھے نہ ہوئے ہوں کوئی، تو کس وجہ سے ماں باپ ہو گئے؟ یعنی نسبت کی وجہ سے۔ نسبت اس کا ایک اثر ہے، اس کی ایک حیثیت ہے دین میں، نسبت کا احترام کیا جائے گا، نسبت کا ادب کیا جائے گا۔ نسبت سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ جناب مسجد کی کوئی چیز ہے تو اگر ہم وہ بیچیں، فالتو ہو گئی یا اضافی ہے تو بیچ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بیچ تو سکتے ہو، پر شرط یہ ہے کہ جس کو بیچو اس کو کہو کہ کسی غلط جگہ اور تو ناپاک جگہ استعمال نہیں کرے گا، مسجد کی چیز ہے پاک جگہ استعمال کرے گا۔ اس لیے کہ مسجد، اچھا جب وہ آئی تھی کارخانے سے تب تو ساری ایک جگہ بنی ہوئی تھی، اب مسجد سے لگ کے گئی ہے تو اب اس کی نسبت بڑھ گئی۔ تو یاد رکھیں ہمارے صوفیاء
جو کہتے ہیں نا استاد کے پوتے کا بھی ادب کرنا ہے، نواسے کا بھی ادب کرنا ہے، بیٹے کا بھی ادب کرنا ہے، صرف ایک بات یاد رکھیں، اگر وہ مشن کا مخالف ہے، ان کی تعلیمات کا مخالف ہے، ان کی تعلیمات پہ چلتا نہیں، تو پھر تو آپ اس سے اعراض برتیں گے۔ بلکہ یہاں بھی دو باتیں لکھی ہمارے صوفیاء نے، کہتے ہیں کیا کہ مخالفت نہیں کرتا لیکن پورا عمل بھی نہیں کرتا، تو آپ اس طرح کریں، اسے رہنما نہ مانیں لیکن عزت اس کی بھی کریں۔ عزت، وہ مخالفت نہیں کرتا لیکن پورا عمل بھی، سمجھ لیں اس پہ وسوسے طاری ہیں، دنیا دار ہو گیا ہے، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہے، لیکن اس کی عزت پھر بھی کریں۔ کیوں کریں؟ تو پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا، میں نے کہا شاہ جی کیوں کریں؟ جب وہ اور کسی چکر میں پڑ گیا ہے، چلیں اپنے بزرگوں کی مخالفت تو نہیں کر رہا لیکن پوری تابع داری بھی نہیں کر رہا، تو بزرگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ استاد گرامی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بھائی قرآن مجید کا صفحہ اگر کبھی کیچڑ میں لگ جائے نا، اس کو کیچڑ، تو اس پہ پیر رکھ کے نہیں گزرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ کیچڑ لگ گیا ہے، اس کا حق یہی بنتا ہے کہ اسے اٹھایا بھی جائے، دھویا بھی جائے اور اونچی جگہ پہ رکھا بھی جائے، اس کا ادب کیا جائے۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں، اگر ایسے لوگ جو بزرگوں کی اولاد ہے، اگر وہ مخالفت نہیں کر رہے، مشن کی مخالفت، اگر وہ مخالفت نہیں کر رہے، پھر ان کی دو حیثیتیں ہیں، یا تو وہ پوری تابع داری کریں تو پورے سلوٹ کے حقدار ہیں، پھر تو شیخ کا بیٹا ہی نہیں، وہ شیخ کہلائے گا، وہ اسی مسند پہ اسے دیکھنا چاہیے جس مسند پر اپنے شیخ کو دیکھتا تھا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے محبوب ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت علی نے اپنے بعد ڈائریکٹ اپنے بیٹے کو خلافت دی، امام حسن کو بٹھایا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت امام حسن امور خلافت چلانے کے لیے بیٹھے، 6 مہینے خلافت فرمائی ہے امام حسن نے جی، تو فرماتے ہیں جب وہ بولتے تھے تو لگتا تھا اپنا انداز بھول گئے ہیں، مولا علی کا اپنا لیا ہے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بالکل عین حضرت شیر خدا کی طرح تھا۔ تو اگر تو وہ مشن پہ چل رہا ہے تو اس نظر سے دیکھی، اور اگر نہیں بھی چل رہا، مخالفت نہیں کر رہا، تو پھر بھی وہ قابل احترام اور اس کا احترام کیا جائے۔ احترام کیوں بھلا؟ اس لیے کہ جہاں سے خیر ملی ہوتی ہے نا، بندہ ان کی نسلوں کا بھی خادم ہوتا ہے، کیونکہ اصلہ نال یہ نیکی کریے تے اور نسلاں تاک وہ نہیں پول دی، تو بندہ خادم ہوتا ہے نسلوں کا بھی خادم ہوتا ہے، اور یہ کام کر کے دکھایا ہمیں صحابہ نے، کر کے دکھایا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ تشریف فرما تھے۔ اب تو بڑا برا حال ہے، لوگ صحابہ کو برا کہتے ہیں اہل بیت کا نام لے کے، میں کہتا ہوں ہمیں تو اہل بیت سے پیار کرنا ہی صحابہ نے سکھایا ہے، انہوں نے بتایا ادب کیا ہے۔ اور صاحب طبقات، حالانکہ ان کا انداز بڑا محققانہ ہے، بڑی جان پھٹک کے بعد وہ چیزوں کو لاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کالی سیاہ داڑھی تھی، کوئی بال سفید نہیں تھا۔ جناب ابو ہریرہ بوڑھے آدمی تھے، ضعیف، شاگردوں کا حلقہ تھا، جیسے آپ بیٹھے ہوئے سامنے تو میں واز کر رہا ہوں تو سامنے سے امام حسین تشریف لائے، آپ ایک جگہ بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہے تھے۔ امام حسین آئے تو تازی تازی بارش ہوئی تھی مدینے میں، تازی چھوٹے چھوٹے حوض پانی کے بنے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے جو گہری جگہ ہوتی ہیں نا، وہ پانی بھر جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین جیسے ہی زمین پہ پیر رکھا تو پانی کے حوض میں آپ کا پیر چلا گیا، کیچڑ لگ گئی۔ شاگردوں اور مریدوں میں سے اٹھ کے کسی کی دست بوسی کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، جو ادھر لوگ بیٹھے تھے وہ نہیں دیکھ رہے، حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے تھے، وہ اٹھے، دوڑے گئے اور پھر جا کے اپنے سر سے پگڑی کھولی، اور پھر امام حسین کا پیر جیسے ہی صاف کیا تو امام حسین نے پیچھے کیا، کہا حضور آپ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، تم آپ میرے لیے عزت کے قابل ہیں، میرے نانا جان کے آپ غلام ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیر چھوڑا نہیں، زور سے پکڑ لیا، رونے لگے
کہنے لگے حسین تجھے نہیں دیکھ رہا، میں تو محمد عربی کی نسبت کو دیکھ رہا ہوں۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں اس بات کو کہ نسبت ایک حسن ہے، نسبت ایک توانائی ہے، نسبت ایک وقار ہے، نسبت کی قدر کرے۔ اگر اہل اللہ کی کوئی اولاد ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے سیدھے 2+2 کے قائل تھے، کوئی چکر ہی نہیں، بس جو مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو ڈنڈا منگاؤ، سیدھی سیدھی زندگی تھی۔ لیکن نسبت پر، پیار پر، خلوص پر، وفا پر حضرت عمر کا بھی کوئی سمجھوتا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام صاحب سے سند لینے کے لیے لوگ ہزاروں میل کا سفر کرتے تھے، ہزاروں میل کا۔ اب تو پرائمری ٹیچر بیچارہ جا رہا ہو نا سائیکل پہ، تو اس کا شاگرد لینڈ کروزر پہ گزرتا ہے تو کئی دفعہ استاد پہ دھواں چھوڑ جاتی ہے اس کی گاڑی، اسے پتہ ہی نہیں کہ کتنی قدر والے معاملات ہیں یہ۔ حضرت سیدنا امام اعظم، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ آج بھی ان کی تقلید کرتے ہیں۔ امام صاحب کا قول دنیا میں حجت کے طور پہ مانا جاتا ہے۔ آپ کے شاگرد کہتے ہیں ایک باغ میں بیٹھ کر ہم کچھ لکھ رہے تھے، بہت ساری کتابیں بکھری ہوئی ہیں چاروں جانب۔ جب آدمی تحریر کرتا ہے نا، جو مصنف کتابیں لکھنے والے ہیں، وہ دنگل کا سماں ہوتا ہے، ادھر چیز بکھری ہے، کوئی ادھر چیز بکھری ہے، بڑے ان کے معاملات سخت ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بڑا بکھرا ہوا سامان تھا، ہم ایک باغ میں بیٹھے تھے، کھلی فضا میں کام ہو رہا تھا، تو بعض اوقات شاگرد بھی بٹھائے جاتے ہیں، حوالے ڈھونڈو تو بخاری دیکھ، تو مسلم دیکھ، بٹھائے جاتے ہیں ساتھ، شاگرد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں بچے باہر گیند سے کھیل رہے، ایک گیند آ گئی باغ میں، ایک چھوٹا سا بچہ گیند لینے آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بچہ گیند لے کے چلا گیا۔ اب بچے کھیلتے ہیں تو کتنی دفعہ گیند آئے گی، پھر دوبارہ وہ گیند آ گئی، وہی بچہ پھر آیا، شاید اس کی ڈیوٹی یہ تھی۔ وہ جب دوبارہ آیا تو امام اعظم پھر کھڑے ہو گئے، وہ تیسری دفعہ آیا تو امام صاحب پھر کھڑے ہو گئے۔ اب شاگرد بیچارے اکتا گئے کہ ہم اتنی مشکل سے نوٹ سیدھے کرتے ہیں، بابا اٹھتا ہے تو کتابیں پھر بکھر جاتی۔ 3-4 دفعہ ہوا تو ایک شاگرد کہنے لگے حضور بس بھی کریں گے تو 100 دفعہ آئے گا، تو آپ بوڑھے آدمی ہیں، گھٹنوں میں درد بھی، آپ 100 دفعہ کھڑے ہوں گے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ 1000 دفعہ بھی آیا تو میں 1000 دفعہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہ میرے استاد کا پوتا ہے، یہ میرے استاد کا، یہ ان کا پوتا ہے، تو میں نے وہاں سے خیر لی ہے، میں ان کی نسلوں کی بھی تابعداری کروں گا، وہ جتنی دفعہ آئیں گے میں اٹھ کے، یہ بے مروت سا زمانہ ہے، بے کیف سا، اس میں خشکی ہی خشکی پائی جاتی ہے۔